دل کی تاریکی میں نور دین سے ہو روشنی، کامیاب و کامراں ہو ہر بشر کی زندگی، وحی حق کا نور بھر کے اپنے قلب و ذہن میں، آدمیت پائے فوز دنیاوی و اخروی۔ مسجد اسحاق میں آئیے سنیے درس قرآن و حدیث۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمین۔ اللہ مالک الملک احکم الحاکمین اپنے بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ کتب ربکم علی نفس الرحمہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے یہ بات لی ہے کہ میں اپنے بندوں پر رحم کروں گا، کرم کروں گا، مہربانی کروں گا۔ سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین، رہبر الرہنما، مقتدی و پیشوا، امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت مہربانی کے 100 حصے کیے۔ ایک حصہ مخلوق میں رکھا جس کی وجہ سے جانور بھی اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، اور ایک کم 100 حصے یعنی 99 اللہ نے اپنے ساتھ خاص کیے کہ میں اپنے بندوں پر رحم کروں گا، کرم کروں گا، مہربانی کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں کئی قسم کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں میں سے یہ بھی ایک بہت بڑی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دعائیں سکھاتا ہے کہ میں خالق مالک ہوں، تم میری مخلوق کو اس طرح مجھے پکارو، اس طرح مجھے یاد کرو، ایسے میرے سامنے کلمات کہو، اس طریقہ سے میرا ذکر کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے کہ وہ سکھاتا ہے اپنے بندوں کو۔ ہمارے باپ آدم علیہ السلام اور ہماری ماں سے غلطی ہو گئی اور پھر رونا دھونا شروع ہو گیا، تو پریشان تھے کہ اب کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ تو اللہ نے خود کلمے سکھائے ہمارے باپ اور ہماری ماں کو کہ یہ کہو، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اے رب ہمارے، ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، اگر تو نے معاف نہ کیا اور تو نے رحم نہ کیا تو ہم تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اللہ نے خود دعا سکھائی ہمارے بابا کو اور ہماری ماں کو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو عظیم احسانات کیے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ نے ان کو ایک ایسی دعا دی، ایسی دعا سکھائی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی اور امت کو وہ دعا نہیں سکھائی یا وہ دعا نازل نہیں کی، نہ تورات کی شریعت میں، نہ انجیل کی شریعت میں، نہ زبور کی شریعت میں۔ اور یہ دعا ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا خاص طور پر قرآن میں ذکر کیا اور فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جو آپ پر احسانات کیے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم نے آپ کو ایسی دعا دی جو 7 آیتوں پر مشتمل ہے، اور یہ قرآن عظیم ہے۔
تو یہ سورہ فاتحہ یہ بہت بڑی عظیم دعا ہے جو صرف اس امت کو ملی ہے، اور یہ دعا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سکھائی ہے کہ اس طریقہ سے مجھے جو ہے پکارا کرو اور کہا کرو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، سب سے اعلیٰ کامل شکل جو ہے نا عبادت کی وہ نماز ہے، اور میں اللہ نے نماز تقسیم کر دی اپنے بندے اور اپنے درمیان۔ اور پھر تقسیم کس کی سورہ فاتحہ کی، کہ سورہ فاتحہ کو اللہ تعالیٰ نے نماز کہا، اور سورہ فاتحہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تقسیم کر دی ہے یہ اپنے اور اپنے بندے کے درمیان۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ جب بندہ کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ بندے نے میری تعریف کی اور بندے نے میری ثنا بیان کی، اور جب کہتا ہے مالک یوم الدین مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرا بندہ جو مانگے گا میں اس کو دوں گا، اور اہدنا الصراط المستقیم سے لے کر آخر تک یہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرا بندہ جو مانگے گا میں اس کو دوں گا۔ یہ ایسی دعا ہے کہ جس کے اختتام پر لوگ آمین کہتے ہیں تو فرشتے بھی ساتھ آمین کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ انعام کے طور پر یہ دی سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر پہلے اپنی حمد و ثنا، تعریف توصیف کبریائی عظمت سکھائی، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفات کا بیان کیا اور آخرت کا مسئلہ بیان کیا، اور پھر بندوں کو سکھایا کہ اس طریقے میرے سامنے ہر قسم کی عبادت عاجزی انکساری گری آزاری کا اقرار کرو، اور صرف مجھے سے مدد مانگنے کا اقرار کرو۔ آگے دعا یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ یا اللہ ہمیں دکھا دے سیدھی راہ، اور اس میں تین باتیں ہیں، دکھا بھی دے راہ، اس پر چلا بھی دے، اس پر ہمارا خاتمہ بھی فرما۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہدایت اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہے، ہدایت اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دینے والے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو ہدایت کی بات پیش کی اور انہوں نے قبول نہیں کیا اس ہدایت کو، اور اسی کفر شرک پر وہ فوت ہوئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوئے، پریشان ہوئے۔ یہی سوچا ہوگا نا کہ روم کی وادیوں سے صہیب آ گیا، اور اس طریقہ سے جو ہے نا یہ فارس سے سلمان آ گیا، میرا سکا چچا چھتری کی طرح سایہ کرنے والا ہدایت سے محروم ہوا۔ تو اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ ہدایت آپ کے بس میں نہیں ہے، آپ کا کام ہے راستہ دکھانا، بتانا، آگے ہدایت دل میں داخل کرنا، بگڑی بنانا، قسمت کھری کرنا، گود عریق کرنا، منزل مقصود پر پہنچانا، یہ میرا کام ہے، آپ کا کام ہی نہیں ہے۔ آپ دعوت دیتے جائیں، سمجھاتے جائیں، کسی کو ابو بکر صدیق بنا دوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کسی کو ابو جہل لعین بنا دوں، یہ میرا کام ہے۔ معلوم ہوا کہ ہدایت اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنی چاہیے اور اس پر اللہ کی تعریف کرنی چاہیے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا ما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت دی، اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت نہ پاتے۔ صحابی شعر کہتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پڑھتے تھے، لولا اللہ ما اہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا۔ اگر اللہ نہ ہوتا ہم ہدایت نہ پاتے، نہ نمازیں پڑھتے اور نہ ہم صدقے کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضہ میں ہے یہ ہدایت۔ یہی وجہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ہدایت پر ہونے کی اللہ نے گارنٹی دی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ قرآن حکیم کی قسم ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ابو جہل اور اس کی پارٹی نہیں مانتی تو نہ مانے، میں عرش والا تیری رسالت کا گواہ ہوں، میں عرش والا گواہی دیتا ہوں کہ تو رسالت والا ہے اور تو سیدھی راہ پر ہے۔ جن کی ہدایت کی گواہی اللہ نے دی
اور جن کی ہدایت پر ہونے کی گارنٹی اللہ نے دی، وہ کئی دفعہ یہ دعا مانگا کرتے تھے، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے مولا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اپنی ہدایت پر قائم رکھنا۔ تو ہم کون ہیں؟ اس لیے ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضہ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنی چاہیے۔ اور ہدایت ہے کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ میں سیدھی راہ، یہ ہم دعا مانگتے ہیں، یا اللہ میں سیدھی راہ دکھا، مستقیم، التی لا عوج فی، مستقیم کہتے ہیں جس میں کوئی ٹیڑھا پن، بال چھل، کجروی نہ ہو، عقائد، عبادات، معاملات کے اندر، معیشت، معاشرہ، پورا دینی نظام بالکل مستقیم سیدھی راہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک سیدھی لکیر کھینچی اور دو دائیں طرف کھینچی اور دو بائیں طرف کھینچی، اور فرمایا یہ دائیں بائیں شیطانی راستے ہیں گمراہی کے، اور ہدایت کی راہ صرف یہ ہے، سیدھی لکیر۔ پھر یہ عید پڑھی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ میری سیدھی راہ ہے، اسی کی پیروی کرو اور راستوں کو چھوڑ دو، پگڈنڈیوں کو چھوڑو، بس اسی سڑک اور اسی سیدھی راہ پر آؤ، اسی کی پیروی کرو، یہی راہ ہے میری، اسی پر چلتے رہو گے، مرنے کے بعد تمہاری میری حوض کوثر پر ملاقات ہو جائے گی۔ اہدنا الصراط المستقیم، اور یہ صراط مستقیم قرآن اور حدیث ہے، اللہ رسول کی بات ہے۔ اللہ نے قرآن کو نازل کیا اور اس کی شرح تفسیر آپ کو سمجھائی، حدیث رسول، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہم دعا مانگتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی کہ یہ مانگو، صراط مستقیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنت نبیہ، کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں اور تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور میں گارنٹی دیتا ہوں تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے جب تک تم ان دو چیزوں کو پکڑے رکھو گے، ایک رب کا قرآن اور ایک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ یہ دعا سکھائی گئی کہ ہم یہ دعا مانگیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ اور یہ راہ کون سی ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، راہ ان لوگوں کی جن پر یا اللہ تو نے انعام فرمایا، اور ان کا ذکر اللہ نے 5ویں پارے میں کیا کہ جن کی راہ کو ہم طلب کرتے ہیں، وہ منعم علیہ، جن پر اللہ نے انعام کیا، وہ کون ہیں؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ میں یہ نبیوں کی راہ ہے، شہیدوں کی راہ ہے، صدیقوں کی راہ ہے، نیک لوگوں کی راہ ہے، صراط الذین انعمت علیہم، اور آگے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ جو غضب کیے گئے اور نہ جو گمراہ ہوئے۔ ہمیں یہ بتایا گیا کہ یہ مانگو صراط مستقیم، انعام والی راہ، اور ان کی راہ سے بچو۔ یہ مغضوب علیہم کون ہیں؟ یہودی ہیں، اور ضالین کون ہیں؟ نصارہ ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے بیان کیا ہے، القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن بعض کی تفسیر کرتا ہے کہ فباؤ بغضب علی غضب، یہ یہودیوں کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے غصے کے مستحق ہوئے اور جرائم کرتوتے کر کے پھر اور اللہ کے غصے کے مستحق ہوئے۔ قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ من لعنہ اللہ علیہ وغضب علیہ وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت، یہ مغضوب علیہم لوگ ہیں جن میں اللہ نے خنزیر، بندر اور ان کے اندر یہ مختلف قسم کی ان کی شکلیں تبدیل کر کے جانور بنایا ان کو۔ بڑی بڑی دنیا میں قومیں آئی ہیں، قوم عاد نافرمان، قوم صالح، قوم سمود، قوم نوح، لیکن کسی قوم کی اللہ نے شکلیں تبدیل نہیں کی۔ یہودی ایسے مغضوب علیہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلیں تبدیل کی اور ان میں خنزیر اور بندر بنائے۔ ہمیں کہا گیا کہ اللہ سے یہ دعا مانگو کہ یا اللہ ہمیں ان کی راہ سے بچا، یہ جو مغضوب علیہم یہ یہودی ہیں، اور آگے ضالین یہ نصارہ ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا کثیرا وضلوا عن سواء السبیل، یہ جو ہے نا خود بھی گمراہ ہوئے اور لوگوں کو بھی گمراہ کیا، یہ نصارہ ہیں۔ یہودیوں میں سب سے جو بڑی خرابی تھی وہ کمی کی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل نہ کرنا، انشراح صدر کے ساتھ گنجائشیں نکالنا، اپنے لیے جو ہے وہ سہولتیں نکالنا، یہ ان کے اندر سب سے بڑی خرابی تھی۔ اور نصارہ کے اندر تھا افراط، حد سے بڑھنا، جو چیزیں اللہ نے حرام نہیں کی ان کو اپنے آپ پر حرام کر دینا۔
اب یہودیوں کی سب سے بڑی مثال تو یہ ہے ان کی تفریط اور کمی کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ہفتے کے دن شکار کھیلنا حرام قرار دیا تھا۔ اب انہوں نے مچھلی گھر بنا لیے، مچھلی گھر کہ اس کے اندر جو آتی مچھلیاں ہفتے کے دن وہ پھنس جاتی اور اتوار کی صبح کو جا کے پکڑ لیتے۔ تو پھر جب ان کو روکتے لوگ تو کہتے آج تو اتوار ہے۔ اللہ نے فرمایا 3 گروہ ہو گئے، ایک نافرمانی کرنے والے، ہیلا کرنے والے، اپنے لیے حلال جو ہے نا چیز، حرام چیز کو حلال کرنے والے، اپنے لیے گنجائش نکالنے والے، یہ انہوں نے کیا۔ ایک گروہ یہ کام کرنے والا تھا، دوسرا روکنے والا تھا، اور تیسرا درمیان میں ایک صوفیوں کا گروہ کہ جہاں کو لگا ہے لگا رہنے دو، کسی کو کچھ نہ کہو، جہاں کو لگا لگا رہنے دو۔ اللہ فرماتے ہیں انجین الذین ینہون عن السوء، اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہمارا عذاب آیا ہم نے صرف ان کو بچایا، وہی بچے جو روکنے والے تھے۔ اور نصارہ کے اندر افراد تھا، شادی حرام نہیں تھی، شادی حرام کر دی، جنگلوں میں رہنا ہے، نہانا نہیں ہے، اچھا کھانا نہیں کھانا، اور مختلف قسم کی پابندیاں اپنے اوپر لگا لی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلے گی، حذو النعل بالنعل، جیسے ایک پاؤں کا جوتا دوسرے پاؤں کے جوتے کے برابر ہوتا ہے، بالکل اسی طرح میری امت یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلے گی۔ اور ان کے اندر جو جرائم تھے اور جو باتیں تھیں وہ بہت زیادہ تھیں۔ خاص طور پر یہود نے تو ایسی باتیں کیں جو کوئی قوم نافرمان سے نافرمان نہ کہہ سکی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تمہیں من سلوہ پسند نہیں ہے اور تم کہتے ہو کہ دال اور یہ لہسن پیاز چاہیے، تو یہ سامنے شہر ہے، اٹھو جہاد کرو، یہ شہر فتح کرو، اس کے اندر یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ آپ کو ملے گا۔ کہنے لگے کہ پہلے ہم پتہ کرتے ہیں کہ وہ کیسی قوم ہے، کیا ہم ان سے لڑ بھی سکتے ہیں کہ نہیں۔ 12 آدمی انہوں نے بھیجے تو 10 نے آ کے واپس کہا کہ نہیں، وہ بڑے لمبے تڑنگے لوگ ہیں، عمال کا قوم، آپ ان سے نہیں لڑ سکتے۔ 2 نے کہا انسان ہے ہماری طرف، اٹھو اور اللہ کا پیغمبر ساتھ ہے، آپ جہاد کریں۔ تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا اور اپنے پیغمبر کو یہ بات کہی کہ فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، تو اور تیرا رب جا کے لڑو اور ہم یہاں بیٹھے۔ یہ ایسی بات ہے کسی قوم نے، اس لیے مغضوب علیہم کہا گیا، اور ہمیں یہ کہا گیا کہ دعا میں یہ شامل کرو کہ یا اللہ میں ان کی راہ سے بچا، ہم ان کی راہ پر نہ چلیں۔ اور پھر دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ موسیٰ علیہ السلام جب ان کو لے کے گئے نا، 70 آدمی جو ان میں سے بڑے سمجھدار قسم کے تھے، ان کو طور پر لے کے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے راتیں مقرر کی تھی، پہلے 30 پھر 40 ہم کلام ہونے کے لیے۔ ان کو لے کے گئے اور کھڑا کیا ایک جگہ پر، اور آگے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ آپ واپس آئے تو آگے کہا کہ آپ سن رہے تھے، میں اللہ سے باتیں کر رہا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ میری باتیں ہو رہی۔ انہوں نے کہا ہمیں کیا پتہ ہے، ادھر تو اوٹ میں تھا، پتہ تو کس سے باتیں کر رہا تھا۔ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، ہم نہیں مانیں گے تجھے نبی رسول، ہم تیری یہ بات نہیں مانیں گے جب تک ہم رب کو اپنی آنکھوں کے سامنے ایسے سامنے نہ دیکھ لیں۔ یہ منہ اور مسور کی داد، بھئی پیغمبر تو دیکھ نہ سکا، پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نہیں دیکھا، تم دیکھو گے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو مار دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ ان کو مارنا تھا تو پہلے مار دیتا، تجھے پتہ بھی ہے ان کا یہ کیسی لوگ، کیسی قوم ہے، کیسے لوگ ہیں، تو یہ قوم کو میں کیا جواب دوں گا۔ تو اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کی، تو ان کی بڑی عجیب قسم کی تاریخ ہے۔ تو یہ بات جو ہے نا کبھی کسی قوم۔ اور تیسرا کہ جب موسیٰ علیہ السلام لے کے ان کو نکلے نا بنی اسرائیل کو، آگے گئے تو بحر قلزم تھا، سمندر کی لہریں، اب پیچھے وہ فرعونی بھی تعاقب میں آ گئے کہ یہ بچ کے کہاں جا سکتے ہیں، ہم ان کو پکڑیں گے اور ان کو نہیں جانے دیں گے۔ جب وہ وہاں آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہنے لگے کہ اب ہم مارے گئے ہیں، آدھی کھاتے تھے، تھوڑی کھاتے تھے، ذلت تھی، رسوائی تھی، بگاڑ تھی، جیسے بھی تھی، رہتے تو تھے، اب تو نے مروا دیا، آگے پانی کی جو ہے وہ لہریں ہیں اور پیچھے وہ فرعون ہے۔ تو انہوں نے کہا اللہ میرے ساتھ، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، میری رہنمائی کرے گا۔ اور جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے غار ثور میں کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافر یہاں پہنچ گئے ہیں، اگر یہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں تو ہمیں نیچے دیکھ لیں گے، تو آپ نے فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے ساتھ،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہمارے ساتھ، کیوں؟ ان کو اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی۔ حزن کسی اور کا، خوف اپنا ہوتا ہے، حزن کسی اور کا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے وہاں لاٹھی ماری، 12 راستے بن گئے، پانی رک گیا۔ اب یہ پار چلے گئے، اب موسیٰ علیہ السلام دوبارہ لاٹھی مارنا چاہتے تھے تاکہ پانی چلے۔ اللہ نے کہا وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، رہنے دے، ابھی لاٹھی نہ مار، ہمارا کام ابھی باقی ہے۔ وہ جو پیچھے ہے دیکھے راستے، انہوں نے کہا او راستے وہ کھڑے ہیں، وہ پار، تو انہوں نے بھی ساری اپنے فوج گھوڑے جو اندر ڈال دیے۔ اب جب درمیان میں گئے، ہر چیز پر حکومت تو اللہ کی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا پانی کو کہ چل اسی آب و تاب کے ساتھ جیسے تو پہلے چلتا تھا، کام ہو چکا، جب انہیں پار لگنا تھا وہ لگ چکے، ان کو غرق کر دیا اللہ تعالیٰ نے، وہاں سارے جتنے تھے وہ غرق ہو گئے۔ اب یہ کتنی بڑی بات ہے کہ پار وہاں سے جان چھڑائی ان کی اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کو ملایا، پھر اللہ نے وہاں سے سمندر سے پار کیا، اتنے اور آنکھوں کے سامنے دشمن کو غرق کیا۔ کتنی بڑی باتیں دیکھیں، کتنے نشانات دیکھے۔ جاتے ہی آگے قوم جو تھی نا اپنی درگاہ پہ بیٹھے تھے ایسے گول دائرہ بنا کے، اور وہاں جو ہے نا وہ بیٹھے تھے، 3 راتیں 5 راتیں 7 راتیں گزار رہے تھے، اور وہاں جو ہے چلہ کشی کر رہے تھے، اور وہاں نظر نیاز دے رہے تھے، اور ان کو سور پکار رہے تھے۔ کہنے لگے اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، موسیٰ کتنے اچھے لگ رہے ہیں، کیسے قطار میں بیٹھے ہیں گول دائرے، سر جو ہے نیچے جھکا کے، ایسے ہمارے لیے بھی کوئی درگاہ مقرر کر۔ انہوں نے کہا تم جہل قوم ہے، میں اللہ کا رسول نبی توحید لے کے آیا ہوں، تمہیں توحید کا سبق دیں اور تم مجھ سے یہ مطالبہ کرتے۔ یہ 3 باتیں ایسی تھیں جن کی وجہ سے ان کو اللہ نے مغضوب علیہ قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت ان کے نقشے قدم پر چلے گی۔ اب اس امت کے اندر جو علماء سو ہیں، جو اپنی گنجائشیں نکالتے ہیں، انشورنس حلال کی، سود حلال کیا، اور اسی طرح گانا بجانا اور یہ کئی چیزیں، یہ جو چیزیں یہ حلال کی ہوئی ہیں قوم کے اندر، یہ یہودیت والی روش ہے۔ اور نصارہ کے اندر کیا تھا کہ اپنے اوپر خواہ مخواہ کی پابندیاں۔ اب جو ہے نا 10 سال اس نے کاٹ کی روٹی کھائی، وہ 10 سال اٹھا لٹکتا رہا، اس نے 10 سال جو ہے وہاں وہ پانی نہیں پیا، اور وہ وہاں جو ہے ایک ٹانگ پہ کھڑا رہا۔ یہ ساری باتیں یہ اصل میں عیسائیت ہے۔ اب وہ جاہل عبادت گزار جو ہیں صوفی، ان کے اندر یہ عیسائیت ہے۔ ہمیں حکم ہوا کہ ہم دعا مانگیں کہ یا اللہ ہمیں راہ دکھا، صراط مستقیم، راہ ان لوگوں کی جن پر تیرا انعام ہوا، نبیوں کی، صدیقوں کی راہ، اور صالحین کی اور شہداء کی راہ۔ ان کی راہ نہ ہو، یہ مغضوب علیہ اور جو ضالین ہیں ان کی راہ نہ ہو۔ اور ان دونوں میں جو مشترکہ بات تھی وہ قبر پرستی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدہ، اللہ کی لعنت پھٹکار ہو ان یہود و نصارہ پر کہ انہوں نے اپنے نبیوں اور رسولوں کی تعلیمات کو بھلا کر ان کی قبروں کو سجدہ گاہ اور ان کی قبروں کو سور و پکار کی جگہ بنا لیا۔ یہ ان کے جرائم تھے، اور بھی بہت ساری ان کی باتیں تھیں۔ یہ سود انہوں نے جاری کیا، اور جادو کہ یہ بانی تھے، ستارہ پرست یہ تھے، اور اس طریقے سے نا تقلید ان کے اندر تھی۔ عدی حاتم طائی کے لڑکے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جب یہ ایت سنی نا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، کہ ان یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو، اپنے مذہبی پیشواؤں کو رب بنا لیا تھا اللہ کے بغیر۔ تو عدی بن حاتم طائی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی تو عیسائی مذہب تھا، میں بھی انجیل کا عالم تھا، میں پڑھتا تھا، لیکن ہم نے ان کو رب تو نہیں بنایا تھا، اپنے مذہبی پیشواؤں کو اور اپنے علماء کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز کو تمہارے مذہبی پیشوا علماء حلال کر دیتے تھے اس کو تم حلال نہیں سمجھتے تھے، اور جس کو حرام کر دیتے تھے تم اس کو حرام نہیں سمجھتے تھے۔ جناب یہ بات تو تھی، فرمایا رب ماننے کے کوئی سینگ نہیں ہوتے، حلال اور حرام کا حق جو تم نے اپنے علماء مذہبی پیشواؤں کو دیا تھا یہی رب بنا۔ اور یہ بیماری تقلید کی یہود و نصارہ میں تھی۔ تو ہمیں اللہ نے کہا کہ یہ مغضوب علیہ اور ضالین جو ہے ان کی راہ نہیں اپنانی۔ تو جب ہم 5 ٹائم نماز میں یہ دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو ہم کہتے ہیں آمین۔ آمین کا معنی یا اللہ قبول فرما۔ اس وقت فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، یا اللہ قبول فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت آمین کہو، کیونکہ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور جن کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی، اللہ تعالیٰ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ تو یہ ایسی عظیم دعا ہے سورہ فاتحہ کی، جو 5 ٹائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ شفقت کی اپنی امت کے ساتھ، کہ 5 ٹائم نماز کی ایک ایک رکعت کے اندر یہ دعا سورہ فاتحہ پڑھنی فرض قرار دی۔ فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب خلف الامام، کتاب القراءت امام بیہقی کے اندر ہے، کوئی شخص کی نماز نہیں ہوتی جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی امام کے پیچھے۔ اب سورہ فاتحہ پڑھنے کی جتنی روایات ہیں ان میں فاتحہ کا ذکر ہے، امام کے پیچھے کا ذکر ہے، اور نبی نے پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور اس کے مقابلہ میں کوئی صحیح حدیث نہیں کہ فاتحہ کا ذکر ہو، امام کے پیچھے کا ذکر ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے سے روکا ہو۔ یہ شفقت فرمائی اپنی قوم کے ساتھ، اپنی امت کے ساتھ، کہ یہ دعا تم کرو اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ میں صراط مستقیم قرآن اور حدیث کی راہ پر رکھ، اس لائن پر چلا، یہ نبیوں رسولوں والی راہ یہ ہمیں دکھا، اس پر ہمیں قائم رکھ، اس پر ہمارا خاتمہ فرما۔ یہود و نصارہ کی راہ، افراط تفریط والی راہ، کمی والی راہ، زیادتی والی راہ، اس سے ہمیں بچا۔ یہ سب سے افضل دعا ہے۔ کیوں؟ جب انسان اس پہ آمین کہتے ہیں تو فرشتے بھی جو ہیں وہ ساتھ آمین کہتے ہیں۔ اور بھی بہت سارے ایسے اعمال ہیں کہ جو انسان کرے تو انسان فرشتوں کی دعا کا اور ان کی آمین کا مستحق ہو جاتا ہے۔ رات کے ٹائم باوضو سونا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی باوضو سوتا ہے اگر وہ رات کو مرا تو فطرت پر مرے گا۔ اور یہ ایسے لوگ ہیں جو باوضو سوتے ہیں، ان کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں اور فرشتے آمین کہتے ہیں اگر یہ دعا کرے۔ پھر اسی طرح غیبانہ طور پر آپ کسی اپنے بھائی کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ میرے اس بھائی کو صحت دے، یا اللہ میرے اس بھائی کو خوشحالی دے، یا اللہ میرے اس بھائی کی پریشانیاں دور کر، تو یہی دعائیں جو آپ مانگ رہے ہیں اس کے لیے آپ کے لیے فرشتہ یہ دعائیں مانگتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ آپ کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ اب یہ کتنے فائدے والی بات ہے کہ آپ اپنے بھائی کے لیے دعا کریں اور آپ کے لیے جو وہ فرشتہ وہ دعا کرے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی صف کے اندر جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، پہلی صف کے اندر یہ بھی فرشتوں کی دعا کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا جو صف کے دائیں طرف کھڑے ہوتے ہیں، یعنی انسان کو پہلی صف کی کوشش کرنی چاہیے، اور پہلی صف میں بھی زیادہ دائیں طرف جو ہے نا وہ کھڑے ہونے کی کوشش ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ نماز پڑھنے کے بعد اس جگہ پر بیٹھے رہتے ہیں نماز والی جگہ پر، تو فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہم اغفر لہ ورحمہ، یا اللہ اس کو معاف کر اور اس پر رحم کر۔ تو لوگوں نے یہ جو عادت بنائی ہوئی ہے نا، ٹائم پر ٹھیک ہے مصروفیات ہیں، تو اگر جلدی بھی ہو نا تو کم از کم 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ الحمدللہ، 10 دفعہ اللہ اکبر پڑھ کے آپ جایا کریں۔ ویسے تو 33 دفعہ پڑھیں، سمندروں کی جھاگ جتنے گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن کم از کم جلدی بھی ہو تو 10 دفعہ تو کم از کم پڑھیں، اور آیت الکرسی پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت ہی موت ہے، مرتے ہی یہ جنت میں چلا جائے گا۔ تو نماز کے بعد آپ بیٹھ کے اذکار کریں، دعائیں، تاکہ فرشتوں کی دعا کا مستحق ہو جائیں۔ اور اسی طرح جو آدمی اپنے بھائی کو ملنے کے لیے جاتا ہے، کوئی غرض نہیں اس کی، کوئی اور اس کا مقصد نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا اس کے ساتھ معاملہ نہیں ہے، صرف اللہ کے لیے اس کو ملنے کے لیے جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جو ہے نا اس کے لیے فرشتہ مقرر کر دیتا ہے، اور جو اس کے لیے دعائیں کرتا ہے کہ یا اللہ اس اپنے بندے کو بخش دے، اور پھر اللہ خوشخبری دیتا ہے کہ اس عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو معاف کر دیا، کیونکہ یہ بہت بڑا عمل ہے کہ اپنے کسی بھائی کو اللہ کے لیے ملنے جانا۔ اس کو کہتے ہیں الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اعطى للہ ومنع للہ، فرمایا من احب للہ وابغض للہ فقد استکمل الایمان۔ جس شخص نے اللہ کے لیے دیا
اللہ کے لیے روکا، اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے دشمنی کی، اس نے ایمان کو مکمل کیا۔ اور پھر فرشتے اس کے لیے، کتنی عظیم یہ جو ہے مخلوق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، انہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھا رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھا رکھا ہے، اور یہ فرشتوں میں اونچا گروہ ہے، یعنی فرشتوں میں یہ اونچی جماعت ہے، حملۃ العرش، عرش اٹھانے والے۔ ایک ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ عرش اٹھائے ہوئے ہیں، اور ساتھ وہ دعائیں کرتے ہیں اہل ایمان کے لیے، دعائیں کرتے ہیں ان کے لیے، اور خاص طور پر ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں جو توبہ کرتے ہیں، گناہوں سے جو توبہ کرتے ہیں۔ اور توبہ کا معنی ہے رجوع کرنا۔ تو توبہ کیا ہے؟ جس میں 3 شرطیں ہوں۔ پہلی بات کہ انسان اس گناہ کو چھوڑے، نمبر 2 اس پہ شرمندگی ہو، نمبر 3 آئندہ نہ کرنے کا پختہ عہد کرے۔ اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ کا عرش اٹھانے والے فرشتے دعائیں کرتے ہیں ان کے لیے، اور پھر ان کے والدین کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ ان کو بھی جنت دے، اور ان کے ماں باپ کو بھی جنت دے، ان کی بیویوں کو بھی جنت دے، ان کی اولاد کو بھی جنت دے۔ تو میرے بھائیوں، ایسے ہم اعمال کریں گے، اس طرح ہم دعائیں کریں گے، اس طریقے سے ہم اللہ کے رجوع کریں گے، اللہ بھی راضی ہوگا۔ اور یہ کتنی بڑی ہماری سعادت ہے ہم گناہ گاروں کی کہ اللہ مقدس نورانی مخلوق فرشتوں کو لگا دے گا، وہ ہمارے لیے دعائیں کریں گے، اور وہ ہماری دعا پر آمین کہیں گے کہ یا اللہ ان بندوں کی دعا قبول فرما۔ ان ساری دعاؤں اور اعمال میں سر فہرست یہ سورہ فاتحہ ہے، اس کو دھیان سے پڑھنا چاہیے، اس کا معنی مفہوم سمجھنا چاہیے، اور نماز کے اندر اس کو اہتمام سے پڑھنا چاہیے۔ نماز چاہے نفل ہو، فرض ہو، چاہے نماز امام کی ہو، مقتدی کی، اکیلے کی ہو، کیوں؟ اس کے لیے بہت بڑی جو ہے نا اہمیت والی بات ہے، جیسے چند باتیں میں نے عرض کی، اور سب میں نمایاں یہ ہے کہ فرشتے آمین کہتے ہیں۔ جب انسان یہ دعا مانگ کے آمین کہتا ہے، فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی، اللہ تعالیٰ ان کے پچھلے گناہ معاف فرما دیں گے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم نجِ اخواننا من السجون، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم انصر المسلمین فی برما، فی کشمیر، وفی فلسطین، وفی کل مکان، اللہم استر عوراتنا وامن رواتنا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔